میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چھوٹی لڑکی یوں ماں سے چپکی ہوئی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اس سے ماں کو چھین نہ لے۔ اس کے معصوم بچے اب میرے سامنے تھے۔ وہ انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا کر لائی تھی۔ میری آنکھیں تو اس کے بچوں پر مرکوز تھیں۔ نکھرے ہوئے رنگ، سنہری بال، قدرت کے حسین تحفے تھے وہ۔ ماشاءاللہ زبیدہ، کتنے خوبصورت بچے ہیں تمہارے۔ اللہ نے تمہیں کتنے خوبصورت بچوں سے نوازا اور تم بد نصیب انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کس قدر پتھر دل ہو تم۔ کیا مدثر برا آدمی ہے یا تمہیں اس سے کسی سبب سے نفرت ہے؟ کیا وہ تمہیں مارتا ہے یا واقعی تم پر کسی اور مرد کا عشق سوار ہو گیا تھا؟ میرے سوالوں کی بھرمار سے وہ بیچاری پریشان ہو گئی، تاہم اندر سے بہت پر اعتماد لگی۔ ایسا اعتماد بے وفا عورت کے چہرے پر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی عورت کے چہرے پر ضرور ہوتا ہے جسے اپنی ممتا کی سچائی کا یقین ہو۔ تم زبیدہ ہی ہو نا؟ یقین ہونے کے باوجود میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے جواب دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی زبیدہ، شکر ہے کہ تم خود ہی آ گئیں۔ کیسے واپس آئی ہو تم؟ اگر تم یہاں رہ جاتی تو میں ضرور تمہاری مدثر سے صلح کرا دیتی، وہ ہمارا پرانا ملازم ہے۔ جی بی بی صاحبہ، اگر آپ آ جاتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، مگر طلاق تو تم نے خود لی ہے نا۔ مدثر نے تم کو منانے کی کتنی کوششیں کی تھیں۔ اس کے چہرے پر دکھ کھنڈا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو زبردستی مار کر ادموا کر دیا تھا۔ کہنے لگی، مرد طلاق نہ دینا چاہے نا تو عورت زبردستی نہیں لے سکتی۔ اگر وہ ساری عمر بھی کاغذ نہ دیتا تو میں نہیں لے سکتی تھی، پر تم نے تو طلاق کے لیے خود عدالت میں عرضی دی تھی نا کہ تم مدثر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخر وہ کون شخص تھا جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا، اور اب واپس کیوں آ گئی ہو؟ جس نے تم کو ورغلایا، کیا اس نے تم سے شادی نہیں کی؟ دھوکہ دے گیا کیا تم کو؟ بیوی جی، آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ مجھے مدثر نے خود سب کچھ بتایا تھا۔ آپ کو مدثر نے غلط بتایا ہے بی بی جی، مجھے اس نے خود طلاق دی ہے، اور طلاق کے بعد عورت چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ میرے لیے بھی میرے بڑوں کے پاس شادی کے بہت پیغام آتے ہیں، مگر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرے دامن میں اللہ کی دی ہوئی یہی دولت کافی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنے بچوں کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ مدثر کو سمجھائیے نا کہ وہ مجھے بچوں کے پاس ہی رہنے دے، ان کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، بچوں سے جدائی کا خوف تھا، مگر میری سوچ کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا جس کی خاطر یہ بچے چھوڑ کر گئی تھی۔ اور وہ تمہارے چاچا کا بیٹا شیدا؟ مجھے مدثر اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شاید تمہارا اس کے ساتھ چکر تھا۔ وہ بیچارہ تو نوکری کرنے گاؤں سے آیا تھا، مدثر نے خود اسے اپنے گھر رہنے پر اصرار کیا تھا۔ جب مدثر کام پر ہوتا تھا تو وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے جی، بس اس کی عادت ہنسی مذاق کی ہے۔ یہی بات مدثر کو بری لگتی تھی اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا، اور جب مرد کے دل میں شک سما جائے تو مشکل سے نکلتا ہے بیگم صاحبہ۔ ایک رات مدثر نے مجھے کہا کہ رشید کو کھانا دے دو۔ میں سالن گرم کرنے لگی تو بولا ایسے ہی ٹھنڈا دے دو۔ میں نے کہا اتنی سردی میں جمع ہوا سالن کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ چڑ گیا اور مجھے خوب مارا۔ رشید بیچارہ مجھے چھڑانے لگا تو اس کے سر میں بھی مدثر نے زور سے ڈنڈا دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ سر سے لہو بہاتا ہمارے گھر سے نکل گیا۔ مدثر کہنے لگا، تو اس کو سالن گرم کر کے کیوں دے رہی تھی؟ کیا لگتا ہے وہ تیرا یار لگتا ہے نا؟ ایسی گندی باتیں کہیں کہ شریف عورت ڈوب مرے۔ میں نے کلام پاک پر قسم کھائی، وہ پھر بھی نہ مانا۔ میرے چاچا کا گھر پاس ہی ہے، اسی وقت ان کو بلا لایا کہ اپنی بھتیجی کو لے جاؤ۔ مجھ کو اس بدچلن بے شرم عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاچا منتیں کرتا رہا، میں بھی رو